عزیز بچوں، السلام علیکم۔ کلاس 7 کے اردو گرامر۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو چیپٹر نمبر 16 یعنی آج ہمارا ٹاپک ہے باہم مشابہ مگر مترفق الفاظ یعنی ہوموفونس کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ تو چیپٹر نمبر 15 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو آج ہم چیپٹر 16 میں باہم مشابہ مگر مترفق الفاظ کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ تو دیکھو بچوں، باہم مشابہ کا مطلب یہ ہے کہ آواز ایک ہوتا ہے، جو ہم پڑھتے وقت بولتے وقت ان کا آواز جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، لیکن ان کا معنی جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں، اور ان کا لفظ جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا آواز جو ہے وہ سیم ہوں گے۔ اس سے کہا جاتا ہے ہم، یعنی باہم مشابہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ مگر مترفق الفاظ کا مطلب ہے، مترفق کا مطلب ہے فرق، ان کی جو معنی میں فرق ہوتے ہیں اور ان کی تھوڑا لکھنے میں فرق ہوتے ہیں۔ باہم مشابہ میں کہیں جگہ پہ لکھنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اور ان کا معنی تو پورا ہی الگ ہی ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں ہم مترفق۔ ٹھیک، الفاظ کا مطلب جو یہاں جتنا بھی الفاظ لکھا گیا ہے وہ سارا الفاظ یعنی لفظ کی جمع ہے۔ تو باہم مشابہ الفاظ معنی جملوں میں استعمال۔ ٹھیک، پہلے باہم مشابہ الفاظ میں پڑھنا ہے، پھر اس کے معنی کیا ہے، پھر ان کا جملہ لکھوانا ہے۔ تو آپ دھیان سے دیکھیں، میں نے بورڈ پہ ایڈوانس سے لکھ کر رکھا ہے۔ ٹھیک، آپ دھیان سے دیکھیں، اگر ان کو آپ کے سمجھ میں آئے گا تو باقی آپ کی کتاب میں جتنا بھی ہے وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایک دم سمجھ میں آئے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ یاد کرنے سے بس نہیں ہوتا، یاد کرنے کے بعد ہر وقت ان جملوں کو، ان الفاظوں کو بار بار آپ استعمال میں لانا ہے۔ کہیں جگہ جہاں بھی ملے آپ، یا چاہے مٹی پر لکھو، چاہے آپ اپنے رف کاپی پر لکھو دیوار کو چھوڑ کے۔ ٹھیک، آپ کو بار بار ان کو استعمال میں لانا، ان لفظوں کو، تاکہ آپ کو اردو لکھنے میں بھی آسان ہو جائے گا اور پڑھنے میں بھی آسان ہو جائے گا اور آپ کو یاد رہے گا۔ ٹھیک عزیز بچوں، تو ہم سٹارٹ کر لوں گا۔ یہاں صدا ہے اور یہاں بھی صدا ہے، دونوں کا آواز تو ایک رہا ہے، لیکن یہاں سین کا ہے اور یہاں صد ہے۔ ٹھیک، لیکن آخری جو لفظ آواز جو ہے، آخری کا لفظ جو ہے وہ دونوں یعنی سیم ہوتا ہے، ایک ہی آواز آتا ہے، صدا 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 صدا۔ ٹھیک، صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ ٹھیک، صدا کا مطلب کیا ہوتا ہے، آواز ہوتا ہے۔ صدا کا معنی جو ہے وہ آواز ہے۔ جنگل میں چلاتے ہوئے عجیب یعنی قسم کی صدائیں سنائی جاتی ہے۔ جنگل میں الگ الگ کے یعنی جانور ہوتے ہیں، اور جانوروں کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے۔ ٹھیک، یہ صدا ہے، یہ صدا کا مطلب ہمیشہ، سدا بہار جنگل ہمیشہ سرسبز رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہار جب آتے ہیں تو جنگل میں ہمیشہ سرسبز رہتے ہیں جب بہار کے موسموں میں۔ ٹھیک، گل، یہ گل پھول ہے۔ گل کا مطلب کیا ہے، پھول، یعنی باغ میں قسم قسم کے یعنی گل کھل گئے ہیں، یعنی باغوں میں الگ قسم طرح طرح کے یعنی گل ہوتے ہیں، جو یعنی پھول اس کا معنی۔ اور یہاں بھی گل ہے، اب یہاں تھوڑا نیچے زیر دیا تو گل بولتا ہے، ورنہ تو یہ بھی گل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی گل مٹی یا کھچٹ۔ ٹھیک ہے، مٹی یا کھچٹ۔ آف ہوا گل کی یہ دنیا نہ پائیدار ہیں۔ ٹھیک، دم دم، یہ دونوں کا ورڈ جو ہے وہ سیم ہے، سیم آواز بھی نکالتے ہیں۔ اب دیکھو، دم، دم کا معنی ہوتا ہے قیمت، اور دم کا معنی ہوتا ہے جان۔ دم، قیمت۔ آج کل چیزوں کے دم بہت بڑھ گئے ہیں۔
ٹھیک، یہ دم جال کو کہا جاتا ہے. جال آپ نے شاید مچھلی کا جو جال دیکھا ہوگا، آپ نے مچھلی پکڑا ہوا، اس طرح سے شیر بھی پکڑتے ہیں. ایک بڑا سا جال ہوتا ہے، اس کے اندر یعنی شیر کو پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دم یعنی جال. شکاری نے شیر کو پکڑنے کے لیے دم یعنی ہم رنگ زمین بچھایا ہے. ٹھیک، آن آن، یہ آن کا معنی ہے عزت، یہ آن کا معنی ہے وقت. آن عزت ہوتا ہے. غیرت مند آدمی اپنی آن پر آنچ نہیں آنے دیتا ہے. ٹھیک، تو آن کا یہ معنی ہے وقت، لیکن یہ دونوں ورڈ جو ہے وہ سیم ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا معنی جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک، باپ کے بلانے پر وہ آن کی آن میں حاضر ہوا. ٹھیک، تو یہ ماہ یہ دونوں سیم ہے. آواز جو ہے وہ سیم ہے، لکھنا بھی سیم ہے. ماہ ایک ماہ ہوتا ہے چاند، دوسرا ماہ ہوتا ہے مہینہ. ماہ چاند، اس کا خوبصورت چہرہ ماہ کے مانند ہے. ٹھیک، ماہ مہینہ، سال میں 12 ماہ ہوتے ہیں. ٹھیک، حال یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا، بڑا ہے آواز کا ہے، یہ چھوٹا ہے کا ہے. یہ جو نیچے ہے یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے. حال ٹھیک، یہ حال کا مطلب یعنی حالت ہے، معنی اس کا حالت ہے، اور اس حال کا ہے بڑا کمرہ. ٹھیک، تو حالت، آپ کا حال سن کر میں پریشان ہو گیا. ٹھیک، حال بڑا کمرہ. ہمارے اسکول میں ایک بڑا حال ہے. ٹھیک، سیاہ، یہ بڑا ہے کیا آواز ہے، یہ چھوٹا ہے کیا آواز ہے، لیکن دونوں کا آواز جو ہے وہ سیم ہے. سیاہ، یہ سیاہ جو ہے وہ سیر کرنے والے، جو ٹورزم کو کہا جاتا ہے، سیر کرنے کے لیے آتے ہیں. اور یہ سیاہ کا مطلب ہے کالا. یہ سیاہ کا مطلب کیا ہے، کالا، یعنی کالا جو آپ لوگوں نے ماہ سیام کے وقت ماتموں میں آپ لوگوں نے یعنی کالا کپڑے پہنتے ہیں، ان کو ہم سیاہ کہا جاتا ہے. سیاہ سیر کرنے والا. لداخ کے پرانے عمارتیں کو دیکھنے کے لیے سیاح لوگ ہر سال لداخ آتے ہیں. ٹھیک، عمارتیں جو ہمارے یہاں لداخ کے اندر بہت سے کھار ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے چکتن کھار، جیسے کہ یہاں لداخ کھار، اور اس طرح سے بہت سے کھار ہوتے ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے ٹورزم آتے ہیں، یعنی جو سیاح لوگ یہاں آتے ہیں. ٹھیک، یہ سیاہ کالا. آگ کی قمیص کا رنگ سیاہ ہے. سیاہ کا مطلب کالا ہوتا ہے. اکثراً ہم ماتموں میں، ٹھیک ہے، جو ہم کیا پہنتے ہیں، یعنی جو ہم کالا یعنی سیاہ کپڑے پہنتے ہیں. ٹھیک، عام، یہ عام آئن کا آواز آتا ہے، یہ علامت آ کا آواز آتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، عام کا مطلب آتا ہے عام، یعنی عام لوگ آج کل پریشان ہیں. عام لوگ ہوتا ہے جو وہ عام ہوتا ہے، ایک خاص ہوتا ہے، ایک عام ہوتا ہے، یعنی عام لوگ جو ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے عام لوگ. ٹھیک ہے، تو عام کا مطلب ہوتا ہے ایک پھل کا نام ہے. کیا ہے، ایک پھل کا نام ہے، یعنی ایک پھل جو ایک فروٹ کا نام ہے. ٹھیک ہے، عام ایک پھل کا نام ہے. عام ایک مفید پھل ہے. عام ایک کیا ہے، مفید پھل ہے. ٹھیک، اب یہاں میں اپنا پڑھائی سٹاپ کرتا ہوں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پھر سے آپ لوگوں سے ملاقات ہوں گے. تب تک خدا حافظ.